ہم سب کے لیے یہ بات خوش قسمتی کی ہے کہ ہمارے درمیان نہ صرف بھارت دیش بلکہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جانے والے ایک عظیم عالم دین، مصلح و رہنما حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب تشریف فرما ہیں، جو دین اور دستور بچاؤ تحریک کے کل ہند معاون کنوینر ہیں اور بہت ساری دینی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ اب وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 1972 میں جب سے کہ وہ قائم کیا گیا، اس نے پہلے 3 کام اپنے ذمے لیے۔ میں یہ بات اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منچ پر بیٹھے ہوئے بہت ہی اہم جو لیڈرز، انٹلیکچوئلز، اوپینین میکرز، مختلف سماجوں سے جڑے ہوئے جو بہت ہی اہم لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی، اور آپ جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں ان کو بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بارے میں کچھ ضروری جانکاری مل جائے۔ بورڈ نے ایک کام تو اپنے ذمے یہ لیا، سب سے پہلے کہ بھارت کے سنویدھان میں جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے نام سے ایک قانون ہے جس کو عام زبان میں مسلم پرسنل لاء کہا جاتا ہے، جس سے مسلمانوں کی اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو اس دیش میں قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے، اس قانون کو بدلنے سے روکا جائے اور اس قانون کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ہر کچھ دن کے بعد یہ آواز اٹھتی تھی ان لوگوں کی طرف سے اور اٹھ رہی ہے جن کا مزاج یہ ہے کہ وہ سب کو اپنے اندر ایسیمیلیٹ کر لیتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کو زبردستی ہندو بنا لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی لنگایت دھرم کے بارے میں ابھی سنا، جن کی 7.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ کوئی دھرم کے ماننے والے اتنی بڑی سنکھیا کے لوگ، اس کے دھرم گرو یہ کہیں کہ ہماری یہ آستھائیں ہیں، ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، ہم اونچ نیچ پر وشواس نہیں رکھتے، ہم برابری اور مساوات کے قائل لوگ ہیں، اور پھر بھی زبردستی ان سے کہا جائے کہ نہیں تم تو ہندو ہو۔ وہی لوگ جو ایس سی ایس ٹی کو، او بی سی کو، جن کی کروڑوں میں سنکھیا ہے، ان کو زبردستی گویا بنا چکے۔ اب ان کی ایک زبردست پریاس چل رہا ہے آزادی کے بعد سے، اور وہ 1972 میں بہت شکتی پکڑ گیا تھا کہ مسلمانوں کو بھی کسی طرح اپنے اندر ضم کر لیا جائے۔ مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا اور ان کو پولیٹیکل جو پاور ہوتی ہے اس سے ونچت کیا گیا، اور بھی بہت کچھ کیا گیا، لیکن مسلمان
سب سے زیادہ جس بات پر زور دیتا رہا وہ یہ کہ ہم اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ملک کے کروڑوں غریب مسلمانوں کو، ان علماء کو، ان اداروں کو، تمام مسلک کے رہنماؤں کو کہ انہوں نے ان سب کا اس میں برابر کا یوگدان تھا، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ تمام کوششیں ابھی تک ناکام ہوئی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوں گی۔ دوسرا کام مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے ذمے یہ لیا کہ خود مسلم کمیونٹی کے اندر، خود مسلمانوں کے اندر جو سینکڑوں سماجی خرابیاں آ گئی ہیں ان کو سدھارا جائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ وشیشتا ہے کہ وہ سارا الزام سرکاروں پر، راجنیتک پارٹیوں پر نہیں ڈالا کرتا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اور میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ پرسنل لا بورڈ کے جو جلسے ہوں اس میں پرسنل لا بورڈ کے مزاج کے مطابق ایک بیلنسڈ سندیش، ایک متوازن پیغام تمام آنے والوں اور آنے والیوں کے سامنے جائے۔ پرسنل لا بورڈ نے دوسرا کام اپنے ذمہ یہ بھی لیا اس پہلے کام کے ساتھ کہ جب بھی کبھی کسی اسٹیٹ کی اسمبلی میں یا دیش کی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون بننے لگا جس کی زد پڑتی تھی اور جس سے مسلم پرسنل لا ڈیمیج ہوتا تھا، کمزور پڑتا تھا، پوری طاقت کے ساتھ اس قانون کو بننے سے روکا گیا۔ کبھی بھی کسی عدالت میں مسلم پرسنل لا کے خلاف کسی کیس میں ججمنٹ ہوا تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے تمام جوڈیشل کوششیں بھی کی اور پبلک اویئرنیس پھیلا کر اگر قانون بنوانے یا قانون میں تبدیلی کروانے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے بھی ایک زبردست مہم چلائی، جیسا شاہ بانو کیس کے وقت میں ہوا تھا، اور اس میں بھی مسلم پرسنل لا کو کامیابی ملی۔ لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ صرف سرکار کے خلاف نہیں بولتا، اگر وہ سرکار کے خلاف 10 بار بولتا ہے تو مسلمان سماج کو بھی یہ یاد دلانا اپنا پہلا کرتویہ سمجھتا ہے کہ تم بھی تو اپنی غلطیوں کو دور کرو۔ مسلم لا بورڈ بہت صاف لفظوں میں مسلمانوں سے کہتا ہے کہ یہ تو تم نے شادیوں کے موقع پر اپنے بیٹوں کی، تم نے بھی جہیز کا لین دین شروع کیا اور تم نے بھی جہیز کے مطالبے شروع کیے۔ سرکار، کون سی سرکار کا کون سا قانون ہے جو تم کو اس پر مجبور کرتا ہے؟ جہیز نام کی کوئی چیز اسلام میں موجود ہی نہیں ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ عربی زبان جو دنیا کی شاید سب سے رچ لینگویج ہے، اور میں نے شاید بھی یہاں پر جو لگایا وہ غلط لگایا، میں لنگوسٹکس کا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ مالدار زبان عربی زبان ہے، اور انگریزی اور یورپین زبانوں کے بارے میں تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ بہت غریب زبان ہے۔ عربی پر زکوٰۃ فرض ہے، کوئی ان زبانوں کو تھوڑی زکوٰۃ نکال کے دے دیا کرے۔ یہ بہت غریب زبانیں ہیں بیچاری، اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن اتنی مالداری کے باوجود عربی بھاشا میں جہیز نام کا کوئی شبد ہی نہیں ہے۔ عربوں کو اگر سمجھانا پڑتا ہے، کوئی عرب کا آدمی بھارت کے کسی مسلمان یا کسی نان مسلم کی شادی میں آ کر پھنس جائے اور وہ دیکھے کہ ٹرک بھر بھر کے لڑکی کے گھر سے سامان جا رہا ہے تو وہ بہت حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ جہیز ہے، تو 1-2 پیج کا مضمون بولنا پڑتا ہے تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے کیا بلا۔ اے بھارت کے مسلمانوں، تم بتاؤ کہ تم نے یہ جو جہیز کا لین دین شروع کیا ہے قرآن میں نہیں ہے، محمد نے نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تم نے کہاں سے شروع کیا؟ تم جن برہمنوں کو آج کوس رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے ان برہمنوں کے کتنے ریت رواج جانے انجانے میں قبول کر لیے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ سندیش آج یہاں سے یہ پیغام بھی لے کر جاؤ کہ ان تمام سماجی برائیوں کو دور کرنا ہے، اپنے ٹائم کو صحیح خرچ کرو، اپنے پیسے کا صحیح خرچ کرو، اچھی تعلیم آپس میں دو۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور سب سے زیادہ بل اس نے اسی کام
کام پر دیا ہے، اسی لیے بہت زیادہ اس کے کوئی بہت بڑے بڑے ایسے عوامی جلسے نہیں ہوا کرتے، اور بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کو ریفارم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں سے صاف صاف کہتا ہے کہ تم پورے اسلام پر عمل کرو اور اصلی مسلمان بنو۔ تیسری بات، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو تیسرا کام اپنے ذمے لیا وہ سب سے پہلے اتحاد کا لیا، آپس میں یونٹی ہو، آپس میں ہم لوگ جو بہت سی باتیں وہ ہیں جن پر ہم سب سہمت ہیں، ہم سب متفق ہیں، اور اس اتحاد کے کام کو اس نے پہلے مسلم سماج سے شروع کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس بات کا اور اس کے ویژنری لیڈرز کو، اس کے عظیم تھنکرز کو اس بات کا پہلے دن سے احساس تھا، بہت دکھ کے ساتھ احساس تھا کہ خود مسلم سماج کے اندر بہت سے جھگڑے، بہت سی جماعتی اختلافات، بہت سے مسلکی اختلافات شروع ہو گئے۔ پوری دنیا میں مسلمان آپس میں کس طرح لڑ رہے ہیں، لیکن میں آج بہت خوشی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بھارت کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے آج یہ جو ایک مثال بن کر ہیں کہ یہ دراصل جو بھارت کے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہے، اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ مسلم پرسنل لا بورڈ کو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے منچ پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ میں شیعہ وائس پریزیڈنٹ پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں، عظیم شیعہ اسکالر میرے شہر لکھنؤ کے تھے، میں ان کے علمی خانوادے کو جانتا ہوں، میں ان کے خاندان کے علمی خدمات کو جانتا ہوں۔ مولانا سید کلب عابد صاحب قبلہ وہ پہلے دن سے بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بھائی اس وقت ملک میں عظیم انٹلیکچوئل رہنما میرے سب سے محترم دوست مولانا سید کلب صادق صاحب قبلہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کے جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہمارے بریلوی بھائیوں میں موجود ہیں، ان کے بھی کئی نمائندے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر شروع سے موجود رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ کے حیثیت سے بھی، مختلف کمیٹیوں کے کنوینر کے حیثیت سے بھی، اور ابھی حال میں اس دین دستور بچاؤ تحریک کے کنوینر کے حیثیت سے، بامبے کے کنوینر کے حیثیت سے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کارگزار جنرل سیکریٹری اور کنوینر اس تحریک کے، انہوں نے بھی بریلوی مسلک کے ایک بہت محترم عالم دین کو بامبے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک کا کنوینر بنایا ہے۔ بوہرا فرقے کے لوگ پہلے دن سے وہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک کے اندر ساتھ تھے، خود بہت ہی شروع سے بالکل پہلے ہی دن سے بوہرا جماعت کے عظیم رہنما اور عظیم ترین ان کے قائدین اس میں ممبر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء ہو، کسی مسلک کے لوگ ہوں، کسی جماعت کے لوگ ہوں، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی انتھک محنت سے اور بہت صبر کے ساتھ، بہت پیشنس کے ساتھ، بہت ہی کامن جو ویلیوز ہیں ان کی قدر کے ساتھ مسلمانوں میں جو اتحاد قائم کیا ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، سعودی عربیہ سے لے کر ایران تک، اور ایران سے لے کر پاکستان تک، اور پاکستان سے لے کر انڈونیشیا اور ملیشیا تک، میں بہت دنیا کے ملکوں میں گھومتا رہتا ہوں، ہر جگہ کے اسکالرز، ہر جگہ کے علماء، ہر جگہ کے لیڈرز ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے مسلمانوں کے مختلف مسلکوں اور جماعتوں کے اندر ایسا اتحاد کیسے قائم کیا ہے۔ بلکہ میں اور ریکارڈ یہاں پر کہتا ہوں، پاکستان کے کچھ علماء نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے مجھ سے کہا کہ ایسا اتحاد ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجدوں میں ان پر گولیاں چلاتا ہے، یہ کیسے آپ نے قائم کیا؟ ہم تو آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ پاکستان میں آ کر ایک مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیجئے۔ تو میں نے ان سے مذاق میں کہا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا پورا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اگر آپ پاکستان کو انڈیا میں شامل کر دیں تو ہم پرسنل لا بورڈ کی شاخ وہاں بھی کھول دیں۔ آپ اے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کے اندر جو آپس میں اتحاد قائم ہوا ہے، یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ اے مسلمانوں، اس اتحاد کو اپنے گھروں تک پہنچاؤ، اپنے محلوں تک پہنچاؤ، اپنے محلوں کی مسجدوں تک پہنچاؤ، اپنے امام باڑوں تک پہنچاؤ، اپنے جو عاشور خانے ہیں ان تک پہنچاؤ، اپنے جماعت خانوں تک پہنچاؤ۔
ملی جلی جماعتیں ہوں، آپس میں ملنا جلنا ہو، اور یہ اس اتحاد کو صرف وقتی طور پر جلسوں میں نہ دیکھیں، اور کوئی اگر آپس میں لڑانے کی بات کرے ہاتھ جوڑ کے اس سے درخواست کر لو، بہت ہو گئی لڑائی، اب ہم کو جوڑنے کی بات کیجئے، اب توڑنے کی بات کرنا بند کر دیجیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس مسلمانوں کے درمیان پوری دنیا کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھنے والا یہ اتحاد قائم کرنے کے بعد اب ایک اور قدم اٹھایا 2015 میں۔ وہ قدم وہ اٹھایا کہ جب اس بات کا یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ اب اس دیش کے سمویدھان کو بدلنے کے شڑینتر ہو رہا ہے، اور جو کام پہلے چپکے ہوتے تھے کانگریس کے دور میں وہ کھلم کھلا ہو رہے ہیں، سمویدھان کو بدلا جا رہا ہے، اور تمام اقلیتوں سے ان کے عقیدے چھینے جا رہے ہیں، کوئی کرسچن ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی بودھ ہو، کوئی مسلم ہو، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ سوریہ نمسکار کرے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ گیتا پڑھے۔ گیتا اس دیش کے کم سے کم 70-75% لوگ گیتا پر آستھا نہیں رکھتے، لیکن گیتا کو زبردستی قومی کتاب بنایا جا رہا ہے، اس کو نیشنل کریکولم کا حصہ بنایا جا رہا ہے، زبردستی یوگا کروایا جا رہا ہے، جو ویدک دھرم کا حصہ ہے وہ کوئی یوگا کرے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی اگر وندے ماترم پڑھے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی گیتا کو مقدس کتاب مانے ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ لیکن ہم جب یہ دیکھنے لگے کہ نہ صرف یہ کہ خود کوئی پڑھ رہا ہے بلکہ پورے دیش واسیوں سے، میرے اور آپ کے بچوں اور بچیوں سے اور اس دیش میں آنے والی نسلوں سے زبردستی اس کو برہمن جو عقیدے ہیں ان کو ماننے پر باندھ کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک اور قدم اٹھایا، اپنی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری کا اضافہ کیا۔ جو کانسٹیٹیوشن اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن اس کے لیے لازم قرار دیتا تھا، لیکن پہلے اس کی کوئی ایسی ایمرجنسی ضرورت نہیں معلوم ہوتی تھی، مسلم پرسنل لا بورڈ نے 7 جون سن 2015 اپنی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ طے کیا کہ اب اس سمویدھان کو بدلنے اور اس سمویدھان کے خلاف بہت سے قدم اٹھانے کی یہ جو بات سرکار کر رہی ہے، اور جس طرح یہ مختلف دین اور مختلف دھرموں کو بدلنے کی اور لوگوں کو ان کے اپنے دین اور آستھاؤں سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کرسچنز کے چرچ توڑے جا رہے ہیں۔ مولانا عمرین صاحب نے 127 چرچز کا ذکر کیا تھا، یہ بہت پرانی خبر ہے، یہ اس وقت کی خبر ہے جب ہم لوگوں 127 کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ لیٹسٹ فگر جو نئی سرکار کے بننے کے بعد 422 چرچز اس دیش میں توڑے جا چکے ہیں۔ یہ بات جب مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں آئی تو اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے ورکنگ کمیٹی کے تمام ممبرز نے یہ بات کہی کہ اب ہم کو آگے بڑھ کر ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اور اسی طرح دیش میں ایک سمویدھان کو اور سب دھرموں کو بچانے کی ایک مہم چلانی پڑے گی۔ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس مہم کے جوائنٹ کنوینر اور ورکنگ کمیٹی کی ایک ممبر کی حیثیت سے اور میں اپنی طرف سے اور اس تحریک کے قائد، عظیم ویژنری رہنما، ایک زبردست تجربہ رکھنے والے، ایک روحانی، ایک قومی اور اجتماعی قائد کی حیثیت سے پوری زندگی گزارنے والے، بلکہ ان کے خاندان پوری اس کی ہسٹری ہے، مولانا سید محمد ولی رحمانی کی طرف سے میں ان تمام لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے کرسچن بھائیوں کا، سکھ بھائیوں کا، بدھسٹ بھائیوں کا، SC ST اور OBC کو اور تمام مائنورٹیز کو اس ظلم سے چھٹکارا دلانے والی عظیم تحریک وامسف بھارت مکتی مورچہ اور اس کے ویژنری قائد وامن میشرام کا اور ان تمام لوگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں، لنگایت فرقے کے نمائندوں کا، آپ نے ابھی ان کی زبان سے بات سنی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نہیں بھولوں گا، میں کبھی نہیں بھولوں گا اس شام کو جو 18 اگست 2015 کو دلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں جب ان سب لوگوں کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پہلی میٹنگ ہوئی، تو میں آج یہ بات کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں محسوس کرتا، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ ہم کو ایسا لگا کہ ہم نے خود ان کو بلانے میں بہت دیر کر دی۔ یہ سب تو پہلے سے تیار تھے اور ان سب نے یہ بات کہی کہ اس میں کسی ریزرویشن اور ایف اینڈ بٹ کی ضرورت نہیں، ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیڈرشپ میں ہم اس دیش کے کونے کونے میں جا کر ہم اس مہم کو پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے پھر اگلے 3 دن کے بعد
پوری میڈیا کے سامنے ڈکلریشن سائن کیا، جس میں انہوں نے یہ وچن دیا، یہ پلیج کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس دیش کے سمویدھان کے سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک کو بچانے کے لیے اور اس دیش میں رہنے والی تمام مذہبی، تہذیبی اور سماجی اکائیوں کے عقیدوں، مذہبوں، تہذیبوں، کلچر، ویلیوز کو بچانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل ووٹ کی چلائی ہوئی اس تحریک کے میں آپ جب کبھی ہم کو جہاں بلائیں گے آپ ہم کو وہاں اپستھت پائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ اسٹیج پر کیسی کہکشاں سجی ہوئی ہے، اصلی بھارت یہاں پر موجود ہے، وہ حسین بھارت، وہ خوبصورت بھارت جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا تھا کہ مجھے بھارت کی طرف سے گیان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے وہ بھارت جہاں ہم اور آپ جمع ہیں۔ اور میں آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، یہ جو کہا جا رہا ہے ہمارے دیش میں اس وقت، جس طرح کے چیلنجنگ زبان دی بولی گئی، کہا گیا گھر واپسی پر تم کو مجبور ہونا پڑے گا، تم کو اپنا دھرم بدلنا پڑے گا، تم کو پھر سے ہندو بننا پڑے گا، تم کو یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں خاص طور پر تم سے کہتا ہوں، کرسچن بھائیوں میں تم سے بھی کہتا ہوں، بودھ بھائیوں میں تم سے بھی کہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کرسچنز بدھ صرف یہاں منچ پر نہیں بیٹھے ہیں، بہت بڑی سنکھیا میں اس سبھا کے اندر بھی ہمارے کرسچن بھائی موجود ہیں، بودھ بھائی موجود ہیں، لنگایت بھائی موجود ہیں۔ ان کے جھنڈے جو وہ پھیلا رہے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور ویسے بھی مجھے فیڈ بیک ملا کہ بڑی سنکھیا میں یہاں یہ سب سماج کے لوگ آئے ہیں۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، قرآن صرف ایسی کتاب نہیں ہے جو زندگی سے کٹی ہوئی ہو، قرآن قیامت تک آنے والے حالات کے لیے گائیڈ بک ہے۔ مسلمانوں نے بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے بھی قرآن کے اکثر حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ورنہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اس میں قرآن نے کوٹ کیا ہے کہ ایک وقت آتا تھا کہ پیغمبروں سے ان کے زمانے کے وہ لوگ جو ان کو نہیں پہچانتے تھے اور ان کی محبت بھری دعوت کو نکارتے تھے، ان سے انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا، دھمکی دینی شروع کر دی، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا ورنہ تم کو ہماری سنسکرتی اور ہمارا دھرم سویکار کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں سوچو، الفاظ تک بھی ایسے وہ استعمال کیے ہیں قرآن نے کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ آج کی پریستھتیوں کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ وہی بات، گھر واپسی کا جو شبد آج بولا گیا وہی قرآن نے 1500 سال بولا تھا۔ پہلے کہا تھا، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج کچھ ظالموں نے مسلمانوں سے، کرسچنوں سے کہنا شروع کی ہو کہ تم کو اپنا دھرم بدلنا پڑے گا ورنہ تم کو یہ دیش چھوڑنا پڑے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے پاکستان چلے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے سعودیہ چلے جاؤ، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کا ویزا ایشو کر رہا ہے۔ ان کو کتنی بڑی شکتی پوری دنیا کی حکومت جیسے ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس پرمیشور نے، اس خدا نے اپنے ان نبیوں کو ایک پیغام بھیجا اور یہ کہا، اب جب کہ یہ وقت آ گیا کہ یہ لوگ تم کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو اب سن لو آئندہ ہونے کیا والا ہے۔ تم کو دیش چھوڑنا نہیں ہوگا، ان کو ہی اس دنیا میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اور دیکھو یہاں علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور نبیوں کے لائے ہوئے دین کو نہیں قبول کریں گے ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دنیا میں ہر ایک کو دعوت کو دھرم کے بارے میں، آستھا کے بارے میں خدا نے آزادی دی ہے۔ نبیوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا دیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے۔ تو نہ ماننے پر دنیا میں خدا کا عذاب نہیں آیا کرتا، اس لیے لفظ بدل دیا قرآن نے، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ قرآن نے یہ کہا کہ اب پروگرام ہمارا یہ ہے کہ اب ظالموں سے زمین کو پاک کر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہی قرآن کی آیت ہے جس پر مسلم پرسنل بورڈ کے ویژنری لیڈرز نے اور عظیم اسکالرز نے غور کیا اور اس سے ان کو یہ اشارہ ملا
کہ اب مظلوموں کو اکٹھا کرنے کا وقت آیا ہے. جب مظلوم اکٹھا ہو جائیں گے تو ظالموں کے لیے راستہ بند ہو جائے گا. یہ دین دستور بچاؤ تحریک مظلوموں کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن کے اشارے پر شروع کی گئی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو قرآن نے بیان کیا، اور وہ ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. ظالموں سے اور ان کے ظلم و ستم سے دیش کو اور زمین کو چھٹکارا ملے گا. بہت عظیم مقاصد کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے. مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں سچے مسلمان بنو. اس پیسے کو شادیوں میں برباد مت کرو. غریب گھروں کی بیٹیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ خودکشی کر لیں یا بھاگ جائیں. غریب بیٹی کے ماں باپ کو سے جہیز کا مطالبہ مت کرو. حرام ہے شریعت اسلامی میں جہیز، حرام ہے، حرام. اور اے نوجوانوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ آپ ہرگز جس گھر میں میرا رشتہ بھیجیں، خدا کے لیے صاف کہہ دیجئے گا کہ ہمیں لڑکی چاہیے، لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے. میں اتنا غریب اور فقیر نہیں ہوں کہ میرے گھر میں تو برتن نہیں ہے. تمہارے یہاں سے ڈنر سیٹ آئے گا تو میں پلیٹ میں کھانا کھا پاؤں گا. ہمارے گھر میں تو کیلے کے چھلکے میں کھانا کھایا جاتا ہے. اور میں اتنا غریب اور یتیم ہوں اور خاندانی غریب ہوں کہ اگر تمہارے یہاں سے پنکھا نہ آیا اور اے سی اور کولر نہ آیا تو بھئی ہمارے گھر میں تو پرانا ہاتھ والا پنکھا ہے. ہم تو بھکاری ہیں. نوجوانوں، تم نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا ہے. تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ میرے دست و بازو ہیں، میں کماؤں گا اور کما کر اپنے گھر میں اپنی شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر کو آرام پہنچاؤں گا. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. تم صرف اتنا احسان کر رہے ہو کہ نازوں پالی بیٹی کو ہمارے حوالے کر رہے ہو. یہ احسان بہت ہے. مسلمانوں، پورے دین پر آؤ، قرآن کو سمجھو، علماء کے قریب آؤ، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو اپنا ایک ایسا قائد تسلیم کرو جو کھلے دل کے لوگ ہیں. یہ چھوٹی بدھی کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپس میں لڑانے والے لوگ نہیں ہیں. اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کا دل بڑا نہ ہوتا، مسلم پرسنل لا بورڈ کی وچار بہت کھلی نہ ہوتی تو یہ سارے لوگ اس منچ پر نہ بیٹھے ہوتے اور اس طرح یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ 100 جلسے ہم کریں. آپ نے سنا بامن میشرام نے صاف صاف آپ کے سامنے اعلان کیا، اور یہ بات آپ کے سامنے انہوں نے نہیں کہی، یہ لکھت روپ میں آفیشلی وہ دے چکے ہیں بورڈ کے جنرل سیکریٹری کو یہ آفر کہ پورے دیش میں ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے جلسے کرنا چاہتے ہیں اس تحریک کے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جبکہ بھارت کے اندر یہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے یہ اکٹھا ہوں گے اور یہ پوری مالا سجے گی. اور جب یہ پوری مالا سجے گی تو وہ جو مالا ہوتی ہے جب وہ بکھر جاتی ہے تو اس کے موتی گر جاتے ہیں. جب مالا کے دونوں سرے ملا دیے جاتے ہیں تو وہ مالا سج جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو مالا تھی بکھر گئی تھی. پہلا انسان اس زمین پر آدم علیہ السلام جو اترے تھے، بھارت پہ اترے تھے، یہ جو پہلی مالا ملی تھی، پہلا سرا تھا، اور انتم سرا قرآن. یہ جب ملے گا اور اس کے ساتھ یہ سارے لوگ ملیں گے تو اس وقت بھارت ایک ایسا تیرتھستان بنے گا کہ پوری دنیا کے لوگ امن و شانتی کی تلاش میں پد یاترا کر کے یہاں پر آئیں گے. میں بہت دور تک کے نتیجے دیکھ رہا ہوں اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک کے. میں اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں بہت شکر گزار ہوں کولہاپور کے میرے بہادر ساتھیوں. میں 2 جملے تم سے کہنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس جلسے کا بوجھ اپنے اوپر لیا تھا، مجھ سے لوگ کہتے تھے یہ غریب لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ ہیں، یہ مولوی علماء لوگ ہیں، ان کو آپ نے کہاں پروگرام دے دیا، کہاں آپ نے ان سے کہہ دیا. لیکن میں ان کے اندر کے جذبات، ان کی نیک نیتی، ان کی پاک آمدنی، ان کے عزائم میں جانتا تھا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کی بیویوں کے زیور اس جلسے کے اخراجات میں لگا دیے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں تمہاری قربانیوں کو، تمہارے جذبات کو. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے دن میں اس جلسے کے سجانے کی محنت کی ہے اور رات میں 2 گھنٹے سجدے میں رکھ کر درود پڑھ کے تم نے اس جلسے کی کامیابی کی دعائیں کی ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہاری محنتوں سے ہوا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے اور ہم سب کو مرتے دم تک اس سماج میں، اپنے اس پیارے دیش میں انصاف کے قائم کرنے کی پرامن جدوجہد میں لگائے رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.